ومولانا محمد وبارك وسلم. ولو قال أنت طالق واحدة فليس بشيء. قال رضي الله عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله آخرا. مسئلہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں طلاق کی اضافت کرتا ہے بیوی کی طرف، وہ مسائل چل رہے تھے. تو مسئلہ یہاں پر جو انہوں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے میں دو الگ الگ روایات ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ہیں. ایک کتاب کا نام ہے جامع الصغیر اور ایک کتاب کا نام ہے مبسوط. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو دو کتابیں ہیں جامع الصغیر اور مبسوط، ان دونوں میں الگ الگ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. جو جامع الصغیر ہے نا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے ایک طلاق ہے یا کوئی طلاق نہیں، دو صورتیں ہو گئی نا، کہ تجھے ایک طلاق ہے یا کوئی طلاق نہیں. تو اس صورت میں جامع الصغیر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تجھے ایک طلاق ہے یا نہیں. تو کیونکہ طلاق میں تردد پیدا ہو گیا، اس وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. جبکہ مبسوط جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق واحدۃ او لا، کہ تمہیں ایک طلاق ہے یا کوئی نہیں، تو اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے اس میں دو کتابیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دونوں میں الگ الگ حکم لکھا ہوا ہے. جامع الصغیر میں جو حکم لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کوئی طلاق نہیں ہوتی، اور مبسوط کتاب میں جو حکم لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دو طلاق ایک طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ الگ الگ مسئلہ کیوں لکھا گیا؟ اس میں صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ جامع الصغیر میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول وہی ہے. یعنی پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور انہوں نے یہ رجوع کیا کہ اس صورت میں کوئی طلاق نہیں ہوتی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی. جبکہ اس وجہ سے جو امام جامع الصغیر میں جو مذہب لکھا ہوا ہے وہ شیخین کا مذہب ہے، اور جو مبسوط میں مذہب لکھا ہوا ہے وہ امام محمد کا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری توجیہ بھی ایک کی ہے. ایک توجیہ تو یہ ہو گئی، اور دوسری توجیہ صاحب ہدایہ یہ کر رہے ہیں کہ امام محمد سے دو روایتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات نے یہ کہا ہو کہ امام محمد کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے، اور کچھ کہتے ہوں کہ ان کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی. دو روایات ہونے کی وجہ سے دونوں کتابوں میں الگ الگ مسئلہ لکھ دیا گیا. یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو اب جو ہم نے بات کی ہے، مرکزی بات یہ ہے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک طلاق ہے یا کوئی طلاق نہیں، تو اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، ان کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک طلاق ہے یا کوئی نہیں، تو اس صورت میں ایک طلاق ہو جائے گی.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا انتی طالق واحدتن اولا، تمہیں طلاق ہے ایک یا کوئی نہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ جو تردد پیدا ہوا ہے نا، او او جو ہے، او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے اور یا، تو او کا مطلب یا، تمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ جو او آیا ہے اس نے شک پیدا کر دیا، اور شک کس میں پیدا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں واحد کے لفظ میں شک ہوا ہے، اور لا نفی کی جو ہے، نفی اور واحدہ کے درمیان شک پیدا ہو گیا، لہٰذا جب شک پیدا ہو گیا یہ تو ساقط ہو گئے، لیکن انتی طالقن جو اس نے کہا اس میں شک پیدا نہیں ہوا، لہٰذا اس اس میں کیونکہ کوئی شک نہیں ہے اس وجہ سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق رجعی۔ اور احناف یہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق اس لیے نہیں ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اصل عبارت یوں ہوتی ہے انتی طالق واحدتن، یہ تو ظاہری عبارت ہے، وہ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ انتی طالق واحدتن اصل عبارت میں ہوتی ہے انتی طالق تطلیقتن واحدتن، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو عورت کو طلاق ہوتی ہے نا، وہ ہم نے عبارت جو بولی ہے وہ ہے انتی طالق واحدتن، اصل میں جو طلاق ہونی تھی وہ تطلیقتن کے لفظ سے ہونی تھی، انتی طالق تطلیقتن واحدتن، تو یہ حضرات فرماتے ہیں جب تطلیقتن سے طلاق ہوتی ہے وہ تو ہو گیا حذف، اب اس کے قائم مقام ہے یہ عدد انتی طالق واحدتن یا انتی طالق ثلاثن، تو یہ فرماتے ہیں یہ جو عدد ہوتا ہے یہ طلاق دینے میں مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ عدد اس کی جگہ ہے جس لفظ نے طلاق دینی تھی، یہ اس لفظ کے قائم مقام ہے، لہٰذا یہ وہی عمل کرے گا جو عمل کیا کرے گا، جو عمل تطلیقتن کا لفظ کرے گا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب اس نے کہا انتی طالقن واحدتن اولا، تمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں، تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ جب عدد استعمال کیا جاتا ہے، طلاق دیتے ہوئے، تو طلاق کس سے واقع ہوتی ہے؟ عدد سے، تو فرماتے ہیں کہ عدد سے طلاق ہوتی ہے، اس وجہ سے جب اس نے کہا انتی طالق واحدتن اولا تو کس میں شک پیدا ہو گیا؟ عدد میں، واحدہ کے عدد میں اور لا میں، لہٰذا جب واحدہ کے لفظ میں شک پیدا ہو گیا اور طلاق ہی اس سے واقع ہونی تھی، لہٰذا جب اس میں شک پیدا ہو گیا اب طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ گئی بات کی؟ تو یہ جو کہا انتی طالقن تطلیقتن واحدتن، تو یہ تطلیقتن موصوف ہو گیا اور واحدتن صفت بن گئی، تو فرماتے ہیں کہ موصوف جب حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت لائے، اور صفت نے آ کر موصوف والا عمل کیا، اب جب آپ او لے کر آئیں گے تو شک کس میں پیدا ہو گیا؟ عدد میں، اور جب عدد میں شک پیدا ہو گیا، طلاق ہی عدد سے واقع ہونی تھی، لہٰذا اب شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کی غیر مدخول بیاہ بیوی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ غیر مدخول بیاہ منکوحہ جو ہوتی ہے اس کو اگر آدمی ایک طلاق دے دے تو وہ اسی سے بائنہ ہو جاتی ہے، اس کو دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک آدمی اپنی غیر مدخول بیاہ بیوی سے کہتا ہے انتی طالق ثلاثہ، تم میں 3 طلاقیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، حالانکہ طلاق کتنی ہونی چاہیے تھی؟ ایک، لیکن یہاں پر 3 طلاقیں ہو جائے گی، وجہ یہ ہے کہ سلاسن کے لفظ نے طلاق دی ہے،
انتی طالقن سے طلاق نہیں ہوئی بلکہ انتی طالقن ثلاثہ، ثلاثہ کے لفظ سے طلاق ہوئی ہے، اور وہ لفظ ثلاثن 3 پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کس سے ہوتی ہے؟ عدد سے ہوتی ہے، لہٰذا جب عدد میں شک پیدا ہو گیا، جس نے طلاق دینی تھی جس لفظ نے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات کی؟ دیکھ لیجئے ترجمہ۔ ولو قال انت طالق واحدۃ، اگر وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں، فلیس بشیء، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں، یہ جہاں پر ایسے آتا ہے نا قال رضی اللہ عنہ، اس سے صاحب ہدایہ مراد ہوتے ہیں عام طور پر، یا پھر امام محمد بھی بسا اوقات مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، ہاکذا ذکر فی الجامع الصغیر، اسی طرح امام محمد نے ذکر کیا ہے جامع صغیر میں، من غیر خلاف، بغیر اختلاف کے۔ دیکھیں یہاں پر متن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہذا قول ابی حنیفہ، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، و ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کا آخری قول ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ تھا کہ اس صورت میں طلاق رجعی، ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ ذکر قول محمد رحمہ اللہ فی کتاب الطلاق فیما اذا قال لامرأته انت طالق واحدۃ او لا شیء، کہتے ہیں کہ کتاب الطلاق میں ذکر کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اب یہاں سے پتہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ایک طلاق ہو جاتی ہے؟ آپ کو بھائی کیسے پتہ چلا؟ جب انہوں نے اپنی کتاب جامع صغیر میں یہ لکھا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی دوسری کتاب مبسوط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں ذکر قول محمد رحمہ اللہ، ذکر کیا گیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتاب الطلاق میں۔ کیا قول لکھا ہوا ہے؟ کتاب الطلاق یعنی مبسوط کی جو کتاب الطلاق ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے فیما، اس صورت میں، اذا قال لامرأته، جب کہا آدمی نے اپنی بیوی سے، انت طالق واحدۃ، تمہیں ایک طلاق ہے، او لا شیء، یا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ لکھا ہوا ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق ہو جائے گی۔ ولا فرق بین المسئلتین، اور ان دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر بھی ان کا یہی قول ہے، اور یہاں پر ایک طلاق رجی واقع ہو رہی ہے۔ ولو کان المذکور ہا ہونا قول الکل، کہتے ہیں دوسری توجہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر جو مذکورہ قول ہے، متن میں جو بات نقل کی گئی ہے، یہ اگر سب کا قول ہو، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب کا قول ہو، تو فعن محمد رحمہ اللہ روایتان، تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روایات ہوں گی، ایک روایات مبسوط میں نقل کی گئی ہے اور دوسری روایت جامع الصغیر میں۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اچھا جی، دیکھیے کہتے ہیں کہ لہو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، انہ ادخل الشک فی الواحدہ، کہ اس نے شک کو داخل کر دیا واحدہ کے لفظ میں۔ کیوں؟ لدخول کلمتی او، کیونکہ اس نے کلمہ او کو داخل کر دیا ہے، بینہا و بین النہی،
اچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے شک کو داخل کر دیا ایک میں، کیونکہ او کا کلمہ داخل ہو گیا، دخولی کلمتی او کا کلمہ داخل کرنے کی وجہ سے بینہا واحدہ کے لفظ کے اور نفی کے درمیان، واحدہ اور نفی کے درمیان کلمہ او داخل ہو گیا، فیسقط اعتبار الواحدہ، لہذا اب واحدہ کا اعتبار تو ساقط ہو گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ ویبقى، اور باقی رہ گیا اس کا قول انتی طالق، تو اس لیے انتی طالقن سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور واحدہ کا جو لفظ ہے اس میں شک ہوگا، طالقن میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور صورت نقل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے انتی طالقن اولا، تو امام محمد فرماتے ہیں بلکہ سب کا یہی قول ہوگا کہ یہاں پر کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ شیخین جو ہیں ان کا تو عام قول یہی ہے، پہلے بھی وہ یہی کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی، اور اس صورت میں بھی اگر کوئی کہتا ہے انتی طالق اولا، امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ یہاں پر جو شک پیدا ہو گیا ہے وہ کس میں پیدا ہو گیا؟ اصل طلاق میں، لہٰذا یہی فرما رہے ہیں بخلاف قولی، بخلاف خامد کے قول کے، انتی طالق اولا، یہاں پر کیونکہ اس نے داخل کر دیا شک کو اصل ایقاع میں، طلاق کو واقع کرنے کی اصل میں، فلا یقع، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ولہما، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الوصف، کہ طالقن کا جو وصف ہے اس کو جب ملا دیا جائے عدد کے ساتھ تو جو طلاق کا وقوع ہوتا ہے وہ عدد کے ذکر کے ساتھ ہوگا، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جب خامند غیر مدخول بہا بیوی سے کہتا ہے کہ انتی طالقن ثلاثہ، تو اس کو طلاق دے دی جاتی ہے 3، حالانکہ ہونی کتنی چاہیے تھی؟ 1۔ ولو کان الوقوع بالوصف، اگر یہاں پر وقوع وصف کے ذریعے ہو رہا ہوتا، یعنی طلاق کے صیغے سے اگر بیوی کو وقوع ہو رہا ہوتا تو للغا ذکر الثلاث، تو 3 کا ذکر کرنا لغو ہونا تھا، یہاں پر 3 کا ذکر کرنا لغو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر طلاق ہی 3 سے ہو رہی ہے، یہ ثلاث کے لفظ سے طلاق ہو رہی ہے، لہذا وہ لغو نہیں ہوگا۔ وہذا لأن الواقع، کہتے وجہ یہ ہے کیونکہ لأن الواقع فی الحقیقہ، کیونکہ یہ جو واحدہ کا لفظ ہے یا کوئی بھی عدد ہے وہ واقع ہوتا ہے حقیقت میں، انما هو المنعوت المحذوف، وہ ایک موصوف محذوف کی صفت ہوتا ہے، معناہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے انتی طالق تطلیقتا واحدتا، کہ تمہیں طالق تطلیقتاً واحدتاً، اصل لفظ اصل عبارت میں ہوتی ہے واحدتاً کے لفظ سے پہلے تطلیقتاً محذوف ہوتا ہے، علی ما مر، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ، جب واقع ہوتا ہے وہ عدد جو کہ اس کی صفت بن رہا ہے، جب شک کس میں پیدا ہو گیا؟ عدد میں، جو کہ عدد کس کی صفت بن رہا ہے؟ تطلیقتاً کی، تو پھر شک داخل ہو جائے گا اصل ایقاع میں، طلاق واقع کرنے کی جو بنیاد ہے اس میں شک واقع ہو جائے گا، فلا یقع شیء، لہذا اب کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تمہیں طلاق ہے، یا کہے جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہیں طلاق ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فوت ہو جائے گا تو اس کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہی نہیں ہوگا، اس لیے اگر یہ فوت بھی ہو جاتا ہے تب بھی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے جب تم فوت ہو جاؤ، تو اب بھی طلاق نہیں ہوگی بیوی کی وفات کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے کہ طلاق دینے والا طلاق دینے کا اہل ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ طلاق کا محل بھی ہو۔ یہاں پر اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو خاوند طلاق دینے کا اہل نہیں ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو بیوی طلاق کا محل نہیں ہے، لہذا طلاق دینے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ مفقود ہیں، لہذا یہاں پر طلاق نہیں ہوگی۔ ولو قال انت طالق مع موتی، ترجمہ، اور اگر کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے میری موت کے ساتھ، او مع موتک، یا تمہاری موت کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ فلیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہوگا،
لِأَنَّهُ اضاف الطلاق، کیونکہ اس نے طلاق کی اضافت کی الی حالت، ایسی حالت کی طرف منافیت لہو جو کہ طلاق کی نفی کر رہی ہے، لِأَنَّ مَوْتَهُ اس لیے کہ خامند کی موت ینافی الاہلیہ اس کے طلاق دینے کے اہل ہونے کی نفی کرتی ہے، وموتها اور عورت کی موت ینافی المحلیہ عورت کے طلاق کا محل ہونے کی نفی کرتی ہے، ولا بد منہما اور ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہوں طلاق دیتے ہوئے، خامند اہل ہو اور بیوی محل ہو۔ اگر خامند اہل نہیں ہے یا بیوی محل نہیں ہے یا دونوں ہی نہیں ہے، نہ اہلیت ہے نہ محلیت ہے، تو دونوں صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے، اگلا مسئلہ، ایک آدمی اس کے نکاح میں ایک عورت ہے جو کہ باندی ہے، غلام ہے، وہ اپنی بیوی کو خرید لیتا ہے۔ خریدنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اکیلا ہی ساری باندی کو خرید لیتا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر کہ بھائی یہ فلاں عورت ہے، اس کو ہم خرید لیتے ہیں اور ایک دن یہ تمہاری خدمت کرے گی، ایک دن میری خدمت کرے گی۔ تو یہ دونوں خرید لیتے ہیں، 3 بندے خرید لیتے ہیں، 4 خرید لیتے ہیں۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خامند اپنی بیوی کو خرید لیتا ہے، چاہے اکیلا ساری بیوی کو خرید لے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ خرید لے۔ تو کہتے ہیں دونوں کے درمیان جیسے ہی یہ خریدے گا ملکیت آئے گی، عورت اس کی جو ہے بیوی نہیں رہے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا تھا، یہ اپنی بیوی کا یہاں پر اب دو صورتیں ہیں، دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک آدمی نے غلام بیوی سے نکاح کیا ہوا ہے، باندی سے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آزاد عورت نے کسی غلام سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آزاد عورت نے کسی غلام سے نکاح کیا ہوا ہے، وہ غلام کو خرید لیتی ہے، تو اب نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس بیوی نے اپنے خامند کو خرید لیا تو اب بیوی اس کی کیا بن گئی، مالک بن گئی، اور یہ جو خامند ہے یہ نکاح کی وجہ سے عورت کا مالک ہے، ملکیت ایک طرح سے وہ عورت کا مالک ہے، اگرچہ جیسے غلام کی ملکیت ہوتی ویسے نہیں ہے، لیکن کچھ حقوق میں یہ عورت کا مالک ہے۔ اب بیوی اس کی مالک بن گئی اور یہ اپنی بیوی کا مالک بن گیا، تو یہ دونوں ملکیتیں جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان دونوں میں فرقت ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کو خریدا ہے، مرد آزاد تھا، بیوی غلام تھی۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے نکاح کیا ہوا ہے اپنی بیوی سے، وہ مجبوراً کیا ہوا ہے۔ مجبوراً کا کیا مطلب، ضرورتاً کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے انہوں نے آپس میں نکاح کا رشتہ قائم کیا تھا۔ اب جب خامند اپنی بیوی کا مالک بن گیا تو یہ اپنے ازدواجی تعلقات بغیر نکاح کے بھی اس کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تو جب بغیر نکاح کے وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے تو اب اس کو کوئی حق حاصل نہیں رہے گا، یعنی اب وہ اس کا مالک نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہی، اور دوسری وجہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں جو ملکیت ختم ہوگی نا، وہ ملکیت بالکل ختم، نکاح کی جو ملکیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اب یہ اپنی بیوی کا مکمل مالک بن گیا، نکاح والی ملکیت ختم۔ نکاح والی ملکیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے من وجہن، خامند بیوی کا تعلق ہے، جیسے جس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے تو عدت کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر سکتا ہے، یعنی من وجہن ان کا رشتہ قائم ہے، اور اگر نکاح ہو تو مکمل طور پر من کلی وجہن رشتہ قائم ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ باندی کو خرید لے گا خامین، نہ من وجہن ان کا رشتہ باقی رہے گا
اور نہ من کل وجہین باقی رہے گا، یعنی نہ تھوڑا بہت رشتہ ہوگا اور نہ مکمل ہوگا. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ بات تو ایک مکمل ہو گئی. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی بیوی کو اب طلاق دے، اس کا مالک بن گیا یا خامند مالک بن گیا، یا بیوی اپنے غلام اپنے خامند کی مالکہ بن گئی، تو اب آیا یہ جو خامند ہے وہ طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں وہ طلاق نہیں دے سکتا. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق دے سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے خامند کو خریدتی ہے، بیوی اپنے خامند کو خریدتی ہے، بیوی اپنے خامند کو خریدتی ہے تو اس صورت میں تو ایک منٹ، ہاں جب یہاں پر دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بیوی اپنے خامند کو خریدتی ہے، تو اس صورت میں عدت واجب ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عدت واجب ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے طلاق بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر خامند اپنی بیوی کو خرید لیتا ہے، نکاح تو ختم ہو جائے گا لیکن ازدواجی تعلقات قائم کرنا ان کے لیے جائز ہوگا. لہٰذا اگر خامند بیوی کو خریدتا ہے، اس صورت میں تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب بھی ان کے تعلقات قائم ہیں. پہلے نکاح کی وجہ سے تھے، اب ملکیت کی وجہ سے ہیں. اور اگر بیوی اپنے خامند کو خریدتی ہے تو اس صورت میں بیوی پر کیونکہ عدت واجب ہوتی ہے اور عدت طلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بلکہ دونوں صورتوں میں طلاق دینا اس کے لیے جائز ہوگا. لیکن صحیح بات یہی ہے، احناف کا جو جمہور کا مذہب ہے کہ اب طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نکاح نہیں ہے. طلاق ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے. دیکھ لیں ترجمہ. وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، جب مالک ہو گیا خامند اپنی بیوی کا، او شخص منہ، یا اس کے کسی ایک جز کا، او ملکت المرأة زوجها، یا مالک ہو گئی عورت اپنے خامند، او شخص منہ، یا اس کے کسی ایک جز کی، تو فرقت واقع ہو جائے گی. اب بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. لمنافات بین الملکین، اس لیے کہ دو ملکیتوں کے درمیان منافات پیدا ہو گیا. اما ملکہا، بہرحال عورت کا مالک بن جانا، یاہو اپنے خامند کا، فلی اجتماعی بین المالکیت والمملوکیت، تو اب جمع ہو گیا مالکیت اور مملوکیت. ان میں سے ہر ایک مالک بھی ہے اور ہر ایک مملوک بھی ہے. وَأَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا، بہرحال خامند کا خرید لینا اپنی بیوی کو، تو اس کی یہاں پر فرقت کیوں ہوگی؟ کیونکہ نکاح کی جو ملکیت تھی وہ ضرورتاً تھی، اور نہیں ضرورت ہے جبکہ یمین کی ملکیت قائم ہو چکی. جب وہ اپنی بیوی کا مالک بن گیا تو پہلے بھی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا نکاح کی وجہ سے، اور اب ملکیت کی وجہ سے بھی ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے. تو اب ضرورت نہیں رہی. نکاح تھا ضرورتاً اور یہاں پر ضرورت نہیں ہے. فینتفی، لہذا یہاں پر نکاح ختم ہو جائے گا. ولو اشتراہا، اگر وہ خرید لیتا ہے اپنی بیوی کو، ثم طلقہا، تو پھر طلاق دے دیتا ہے، لم یقع شیء، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. کیونکہ طلاق تقاضا کرتی ہے نکاح کے قائم ہونے کا، اور نکاح باقی نہیں ہے مع المنافی، کیونکہ نکاح کے لیے ایک رکاوٹ موجود ہے اور وہ ہے ملکیت. لا من وجہ، یہاں پر نکاح نہ کسی ایک وجہ سے باقی ہے، ولا من کل وجہ، نہ مکمل طور پر باقی ہے. وکذا اذا ملکت ہو، اسی طرح جب عورت مالک ہو گئی خامند کی، او شخص منہ، یا وہ خامند کے کسی ایک حصے کی مالک ہو گئی، تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی. وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ یہاں پر بھی منافات موجود ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ طلاق واقع ہوگی،
کیونکہ وہ فرماتے ہیں عدت واجب ہوتی ہے بخلاف پہلے مسئلے کے۔ پہلا مسئلہ کیا کہ جب خامند نے بیوی کو خرید لیا، وہاں پر طلاق وہاں پر عدت واجب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ هُنَالِكَ، اس لیے کہ اس مسئلے میں عدت نہیں ہے۔ حتیٰ حل وطئها، حتیٰ کہ حلال ہے کہ وہ وطی کرے اس عورت سے، لہو خامن کے لیے، یہ مالک کے لیے اب یہ جائز ہے، پہلے خامن تھا اب مالک بن گیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، نکاح، ایک آدمی نے شادی کی کسی ایسی عورت سے جو کہ کسی کی مملوک ہے، باندی ہے، وہ کہتا ہے کہ انتی طالق سنتین مع عتق مولا کی ایاک، تمہیں 2 طلاقیں ہیں جبکہ تمہیں تمہارا آقا آزاد کرتے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس عبارت کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے بامحاورہ ترجمہ کہ اگر تمہارا آقا تمہیں آزاد کر دے تو پھر تمہیں 2 طلاقیں ہیں۔ ایک بات، بامحاورہ ترجمہ یہ بن گیا کہ اگر تمہارا آقا تمہیں آزاد کر دے تو تمہیں 2 طلاقیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ باندی کو 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور آزاد عورت کو 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ جب آزاد عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اب ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر باندی کو 2 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ طلاق مغلظہ بن جاتی ہے، آزاد 3 اور باندی 2۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں 2 طلاقیں ہیں اگر تمہارا مولا تمہیں آزاد کر دے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر تو طلاق اس کو ہوگی آزادی سے پہلے غلامی کی حالت میں تو یہ اپنے خامند کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر طلاق ہو آزادی کے بعد تو اس صورت میں یہ اپنے خامند کے لیے حرام نہیں ہوگی بلکہ 2 طلاقیں رجعی ہوگی، ایک طلاق کا اختیار خامند کے پاس ہوگا۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے، اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے، یہاں پر 2 باتیں سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب خامند طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے نا تو یہ طلاق خامند کا اختیار نہیں ہے بلکہ خامند کا اختیار ہوتا ہے تطلیق۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے طلاق ہونا اور تطلیق کا مطلب ہوتا ہے طلاق دینا۔ تو خامند کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے اور طلاق ہونا یہ بیوی کی صفت ہے۔ تو تطلیق یہ خامند کی صفت ہے اور طلاق یہ عورت کی صفت ہے۔ تو جب خامند طلاق کا لفظ بولتا ہے تو اس سے تطلیق مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عتق، آزاد، عتق جو ہے یہ آزاد ہونے والے کا فعل ہوتا ہے۔ عتق کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، اور جو آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے اعتاق، طلاق دینا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ 2 باتیں ہیں کہ خامند کا اختیار کیا ہوتا ہے تطلیق اور آقا کا اختیار کیا ہوتا ہے اعتاق۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ اگر تمہارا مولا تمہیں آزاد کر دیتا ہے تو میں تمہیں، میری طرف سے تمہیں 2 طلاقیں ہیں۔ طلاق کا کیا مطلب؟ 2 تطلیقیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تمہارا آقا تمہیں طلاق دے، یہ شرط ہے، تمہیں آزاد کر دے، یہ شرط ہے، تو تمہیں 2 طلاقیں۔ یہ جو تو کے بعد والی عبارت ہے یہ مشروط ہے۔ پہلی عبارت شرط اور دوسری مشروط۔ شرط کے لیے کہتے ہیں 3 باتیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شرط ابھی اس وقت جب یہ بات کر رہا ہے اس وقت معدوم ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کے موجود ہونے کا امکان ہو، اور تیسری بات یہ
کہ اس شرط کو اس مشروط کے ساتھ معلق کرنا درست بھی ہو. اگر تمہارا آقا تمہیں آزاد کرتا ہے تو تمہیں 2 طلاقیں ہیں. اب یہاں پر معلق کرنا بالکل درست ہے. لہٰذا یہاں پر پہلا جو لفظ ہے وہ پہلی عبارت شرط ہے اور دوسری عبارت مشروط ہے. تو جب شرط پائی جاتی ہے نا اس کے بعد مشروط پایا جاتا ہے. جب شرط پائی جاتی ہے مشروط اس کے بعد پایا جاتا ہے. اور جب یہ آقا اس کی بیوی کو آزاد کر دے گا تو خاوند کی طرف سے کیا واقع ہوگا؟ تطلیق کا فعل ہوگا، طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب شرط پہلی پائی جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا اور مشروط بعد میں پایا جاتا ہے. تو جب اس نے یہ کہا کہ اگر تمہارا آقا تمہیں طلاق دیتا ہے آزاد کرتا ہے تو تمہیں 2 طلاقیں. تو پہلے کیا پائی جائے گی؟ شرط کیا ہے؟ آزادی. اور مشروط کیا ہے؟ طلاق. تو شرط پہلے پائی گئی اور آزادی، شرط آزادی ہے نا، تو شرط پہلے پائی جائے گی اور مشروط یعنی طلاق وہ بعد میں ہوگی. تو جب طلاق بعد میں ہونی ہے، آزادی کی حالت میں ہوئی ہے طلاق، لہٰذا اب یہاں پر حرمت ثابت نہیں ہوگی، حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، یہ بات امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ مسئلہ یہ تھا کہ آیا یہ طلاق آزادی سے پہلے ہو رہی ہے یا بعد میں. تو ہم نے بتا دیا کہ شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں، لہذا آزادی پہلے ہوگی اور طلاق بعد میں. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ عربی عبارت کا جو لفظ ہے وہ ہے مع. مع کو آپ نے بعد کا ترجمہ کیسے کر دیا؟ تو کہتے ہیں وہ اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو یہاں پر مع کو اللہ تعالیٰ نے بعد کے معنی میں لیا، اس لیے ہم نے یہاں پر عربی عبارت میں بھی مع کو بعد کے معنی میں لیا. بعد کے معنی میں ہم نے کیسے لیا ہے؟ آپ سوچیں گی ہم نے تو اس کو شرط کے معنی میں لیا، بعد کے معنی میں تو نہیں لیا. تو بعد کے معنی میں ہم نے اس طرح لیا کہ مشروط بعد میں ہوتا ہے اور شرط پہلے ہوتی ہے، لہذا اس لیے ہم نے اس کو کس کے معنی میں لیا ہے؟ مع کو بعد کے معنی میں لیا ہے. ترجمہ دیکھ لیجیے. وَإِن قَالَ لَهَا، اگر کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ، حال یہ ہے کہ وہ دوسرے کی باندھی ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں 2 طلاقیں ہیں جبکہ تمہارا مولا تمہیں آزاد کر دے. تو آتا کہا مولا نے آزاد کر دیا تو خاوند اب رجوع کرنے کا مالک ہوگا. ملک الزوج الرجعۃ، خاوند کے پاس اختیار ہوگا رجوع کرنے کا. کیوں؟ لأنه علق التطلیق، اس لیے کہ اس نے طلاق دینے کو معلق کیا ہے آزادی پر یا آزاد ہونے پر، آزادی دینے پر یا آزاد ہونے پر. لأن اللفظ ينتظمهما، اس لیے کہ لفظ یعنی عتق کا لفظ جو ہے یہ اعتاق کو بھی شامل ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ عتق آزاد ہونا یہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ غلام کا. اور یہ فعل کب پایا جاتا ہے؟ جب اعتاق پایا جاتا ہے. جب آزاد تبھی ہوگا نا جب آزاد کرے گا. تو کہتے ہیں جب عتق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں اعتاق کا لفظ بھی موجود ہوتا ہے. لأن اللفظ، اس لیے کہ لفظ ینتظمہما شامل ہوتا ہے دونوں کو. والشرط، اب بتا رہے شرط کہتے کس کو ہیں. والشرط ما یکون معدوما، شرط وہ ہوتی ہے جو فی الوقت معدوم ہو. علی